اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے صفات لازمہ متضادہ کی 10 صفات کے بارے میں بھی جانا، اور پھر ان صفات میں سے پہلی صفت ہمز کے بارے میں بھی ہم نے اچھی طرح سے جان لیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس اچھی طرح سے دیکھی ہوگی اور وہ کلاس آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ اس کلاس کو لازمی دیکھ لیجئے گا، اور اس سے پچھلی کلاسز جو صفات کے بارے میں ہیں آپ وہ بھی لازمی دیکھ لیجئے گا، تاکہ آج کی کلاس اور آگے آنے والی کلاسز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک صفت جہر کے بارے میں ہے، جو کہ صفت ہمز کی متضاد ہے، صفت ہمز کی اپوزٹ ہے۔ تو آپ میں سے جس نے صفت ہمز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور حروف محموسہ کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، تو صفت جہر اور اس کے اندر آنے والے حروف آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج کی کلاس میں نیا ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ پہلے وہ پچھلی والی کلاس کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو آج کی کلاس بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم جہر کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ جہر کے لغوی معنی ہے بلندی۔ جہر کے لغوی معنی ہے بلندی یعنی اونچائی، اور یہاں پر اس کے معنی ہے آواز کی بلندی، یعنی کہ آواز کے اندر جو اونچائی ہوتی ہے، یہاں پر اس کے یہ معنی ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا۔ جہر کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ آپ کسی ایسے شخص کو آواز لگا رہے ہیں جو آپ سے دور ہے، تو آپ اس شخص کو زور سے اونچی آواز سے پکاریں گے اور وہ آپ کی آواز کو بھی سن لے گا۔ تو وہ آپ کی آواز کو اس وجہ سے سن پائے گا کیونکہ آپ کی آواز میں قوت ہوگی، تو اس قوت کی وجہ سے آپ کی آواز بلند ہو جائے گی، اونچی ہو جائے گی۔ تو قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا، اس کو جہر کہا جاتا ہے۔ جہر کسے کہا جاتا ہے؟ قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا، اسی کو جہر کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ جہر کی صفت کن کن حروفوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ حروف مفردات 29 ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک عربی کے جو حروف ہیں، حروف تہجی، وہ 29 ہیں، اور ان میں سے حروف محموسہ 10 ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی والی کلاس میں بتا دیا تھا کہ حروف محموسہ 10 ہیں، فا، ح، ث، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا، یہ حروف محموسہ ہیں اور یہ 10 ہیں۔ تو 29 حروف میں سے 10 حروف محموسہ ہو گئے ہیں، اور باقی کے کتنے بچے؟ باقی 19 حروف بچ گئے ہیں۔ تو یہ 29 حروف مفردات میں سے 10 حروف محموسہ ہو گئے ہیں، اور ان میں سے باقی 19 حروف رہ گئے ہیں، اور وہ 19 حروف یہ ہیں: الف، با، جیم، دال، ذال، را، ز، صاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا۔ تو ان 19 حروفوں کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ ان 19 حروفوں کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے۔ تو آپ حروف محموسہ کو یاد کر لیجئے گا، پھر آپ کو یہ 19 حروف خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ حروف محموسہ کے 10 حروف یاد کر لیں گے تو باقی کے جو 19 حروف رہ جائیں گے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حروف مجہورہ ہیں۔ اب ہم اس کی ادائیگی کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، ان کی ادائیگی یہ ہے کہ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتا اور آواز میں بلندی ہوتی ہے۔ حروف مجہورہ کی ادائیگی یہ ہے کہ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتا اور آواز میں بلندی ہوتی ہے۔ حروف مجہورہ حروف محموسہ کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل الٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ 5 صفات کے ضد ہیں۔ تو ان میں سے پہلی صفت ہمز کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، اور جہر کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمز کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے۔ کیا بات جانی ہم نے؟ کہ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے۔
تو بالکل آسان سی ہی بات ہے، آسان سا ہی قاعدہ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی والی کلاس اچھی طرح سے سمجھ لی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کمنٹ باکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔